الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، معزز سامعین ذی وقار، یہ مجلس نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ منعقد کی گئی ہے. یہی شریعت کو محمود اور مقصود ہے. شریعت میں یہی طریقہ پسندیدہ ہے کہ چند افراد مل کر کے اس طریقے سے نکاح کو عام کریں. یہ نکاح ہم نے عبادت کے بجائے گناہوں کا سبب بنا لیا. دنیا کے اندر جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو عبادت کا مکلف بنایا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر قسم کی نفلی اور فرائض اور واجبات عبادات اللہ نے اس کو مکلف بنایا. جو جس طریقے سے اس طریقے سے اس کے اوپر عبادتیں فرض ہوتی ہیں. مالدار ہے تو زکوٰۃ، غریب ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. نکاح بھی عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر رسومات اور دیگر چیزوں کو داخل کر کے مسنون نکاح کو ہم نے مکروہ نکاح بنا دیا، ناپسندیدہ نکاح. مجلسیں جب اس طریقے سے منعقد ہوتی ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے. یہ نکاح ایسی عبادت ہے جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جائے گا، پھر اسے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ جنت میں جائے یا اس کے ساتھ اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ کرے. مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں کرنی ہے. اس عبادت کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا. حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح جنت میں ہوا اور یہ دنیا میں جاری ہے. ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس نکاح کی جو عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اس کا سلسلہ جنت میں پھر شروع ہوگا. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں کی جائے گی تو یہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا سلسلہ جنت میں بھی جاری اور ساری رہے گا. لہذا جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں یہ عزم ہے کہ ہم اپنی شادی میں فلاں چیز کریں گے، ڈی جے، ڈانس اور اس طریقے کی مکروہ اور ناپسندیدگی والی چیز، وہ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا نکاح ایسے ہی سادگی کے ساتھ کریں گے. اور جب ہم سنت نکاح کہتے ہیں تو مسنون طریقے پر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جو والدین موجود ہیں، وہ والدین یا اولاد، جب والدین سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں لڑکوں نے ایسا کر لیا، اور جب لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے تو دوستوں نے کر لیا. لہذا اپنے نکاح کی برکت کو، اپنی زندگی کی، نئی زندگی کی شروعات میں جو برکتیں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان رحمت اور محبت ڈالتے ہیں، اس میں آپ خود نحوست پیدا نہ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے دونوں خاندانوں میں، میاں بیوی کے درمیان اور متعلقین کے درمیان خوب رحمت، الفت، مودت، محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خصوصاً نوجوان یہ عزم کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ آسان اور مسنون سنت طریقے پر اپنا نکاح کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية ابن ماجه: النكاح من سنتي، وقال: فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شبنم پروین جناب رئیس احمد صاحب ساکن پیر پٹاول مکان نمبر 579 12. آپ کے وکیل ہیں نصیر احمد صاحب، ابن جناب مختار احمد صاحب ساکن پیر پٹاول 12. گواہ اول ہے نبی احمد صاحب جناب محمد احمد صاحب فتح پور 12. دوسرے گواہ ہیں عبدالرقیب صاحب مہر سونا بشکل زیور 5 گرام علاوہ 90 کے. ان گواہان وکیل کی موجودگی میں میں نے شبنم پروین کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا کہ قبول کو قبول کیا میں نے. بارک اللہ جمع اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے سیئات غار ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں. یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. پورے عالم میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں آکسیجن نہیں ہے، بچوں کو اور بڑوں کو، بوڑھوں کو علاج نہیں مل رہا ہے. یا اللہ ہم پر نظر غضب ہٹا کر ہم پر نظر رحمت فرما دیجیے. اس وبا کو ہم سب پر سے ختم کر دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں. یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کو راضی کرنے والے ہوں. یا اللہ اس خطبہ نکاح کی برکت سے اور اس نکاح کی برکت سے دونوں زوجین میں، میاں بیوی میں خوب خوب رحمت، الفت، محبت، محبت ڈال دیجیے. جس طریقے سے حضرت آدم و حوا میں تھی، جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام ان کی ازواج میں تھی، ایسی محبت ڈال دیجیے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج میں تھی. یا اللہ جس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت تھی. یا اللہ اس نکاح اور خطبہ نکاح کی برکت سے، اس مجلس میں بیٹھے بزرگوں کی برکت سے، یا اللہ زوجین کو خوشحال رکھیے، دونوں خاندانوں کے دلوں میں الفت، محبت ڈال دیجیے، نظر بد سے بچائیے. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقه وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا